وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، چانگلے کام کیے، بھلے کام کیے، اچھے کام۔ اب اچھے کام کیا ہے؟ سب سے بڑا اور اچھا کام ایمان کے بعد 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ سب سے بڑا معروف ہے اور سب سے بڑا عمل صالح ہے۔ اور عمل صالح کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں زندگی میں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، لین دین کاروبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق رہن سہن معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ سلوک سے ہو، یہ سب کو اس طریقے سے ادا کرنا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس طرح ہمارے نبی نے کرنے کے لیے بتایا ہے، اس طرح یہ سارے کاموں کو آپ کریں گے۔ چاہے استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہوں، چاہے بیوی کے منہ میں لقمہ ہی کیوں نہ کھلا رہے ہو، یہ سب عمل صالح بن جائے گا، بشرطے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، سکار سے لے کے سندھیا کال تک اور سندھیا کال سے لے کے سکار تک، اور سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کاروبار ہو، گھر میں رہنا سہنا ہو، یہ سب کا طریقہ، جیون کے بتانے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس طریقے پر کھائیں گے، پیئیں گے، شادی بیاہ، غمی خوشی، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تو یہ سب عمل صالح شمار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ایسا عمل کرنا ہے جیسا کہ نمونہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے ہم اپنی زندگی کو ملائیں نبی کی زندگی سے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اسٹائل آف لائف ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ سب عمل صالح بنے گا اور یہ ہمارے لیے نجات سے بچنے کا اور نقصان سے بچنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہر کام کو سنت پر لانا ہے۔ کس پر لانا ہے؟ کھانا پینا سب سنت پہ۔ سنت کے راستے جنت کے راستے۔ کہتے ہیں راستہ سیدھی یہ سڑک ہے، راستہ سیدھی یہ سڑک ہے، اس میں کوئی کھٹکا نہیں، آج تک کوئی رہرو اس میں بھٹکا نہیں۔ سرل یہ مار سورگ تک جاتا ہے، نیٹ یہ راستہ، سیدھا یہ راستہ پیراڈائز تک جاتا ہے۔ سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، جاتی ہے جنت تک سیدھی یہ سڑک۔ یہ سیدھا راستہ جنت میں جاتا ہے، سنتوں والا راستہ۔ پانی پیو تو 7 سنتیں ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کے 3 گھونٹ میں، اور پینے کے بعد الحمدللہ، اور ٹوٹی ہوئی جگہ سے ٹوٹی میں سے نہ پیے۔ مسجد میں آئے 5 سنتیں ہیں، مسجد سے نکلیں 5 سنتیں ہیں، جمعہ کی 9 سنتیں ہیں، عیدین کی 13 سنتیں ہیں، نماز کی 51 سنتیں ہیں۔ یہ ساری سنتوں کو معلوم کریں، اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں کہ روزانہ ایک آیت قرآن کی یاد کرو، روزانہ ایک حدیث یاد کرو کلمے پر، نماز پہ، صفات پر، روزانہ ایک دعا مسنون یاد کرو، مسنون دعا، اور روزانہ ایک سنت معلوم کرو، اس پر عمل کرو، اور روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے معلوم کریں۔ روزانہ نکلنے کے زمانے میں 5 چیزیں سیکھیں، قرآن 1، حدیث 2، مسنون دعائیں 3، مسائل 4 اور سنتیں 5۔ سنتوں پہ جو زندگی گزاریں گے اس میں حسن ہے، جاذبیت ہے، کشش ہے، نور ہے، سادگی ہے، حیا ہے۔ سنت کو چھوڑیں گے تو بدعت بن جائے گی، ظلمت ہو جائے گی، بے حیائی ہو جائے گی، فضول خرچی ہو جائے گی اور تعیش آ جائے گا، کیونکہ سنت کے راستے جنت کے راستے ہیں، یہ سیدھا جنت تک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، سالڈ، سندر، مضبوط، ٹکاؤ، پائیدار، چانگلا، بدشیر، ایک ہی راستہ ہے۔ there is not other way except the way of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی راستہ نہیں جنت میں جانے کا سوائے اس راستے کے جو خاتم الانبیاء اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ 4 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ دین پر اللہ استقامت دیں گے، دوسرا فائدہ روزی میں برکت دیں گے، تیسرے اغیار کے دلوں میں، نافرمانوں کے دلوں میں، فاسقین کے دلوں میں اللہ روب اور دبدبہ اور ہیبت ڈالے گا، اور چوتھے اپنوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالے گا۔ 4 انعام سنتوں پر چلنے والوں کے لیے حدیث میں خبر دی گئی ہے۔ دین پر استقامت 1، روزی میں برکت 2، اور تیسرے جو ہے
اپنوں کے دلوں میں محبت تھی، اور چوتھے غیروں کے دلوں میں روب، دبدبا، ہیبت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 باتیں ایسی عطا فرمائی ہے جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ شرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ایسے نبی اللہ نے ہم کو دیے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔ ساری چیزوں کا مجموعہ، 8 چیزیں ایسی عطا فرمائی اللہ نے ہمارے نبی کو جو اور نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، آپ کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ اور تیسرے، آپ خاتم النبیین ہیں، سیل آف دا پروفٹس ہیں۔ اب آپ کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی رسالت قیامت تک کے چلے گی۔ کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا نبی ہے، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور وہ سب جھوٹے ہیں، اس کی خبر ہم کو حدیث میں دی گئی ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی اللہ کی طرف سے نہیں اتریں گے، نہیں بھیجے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، وہ بھی نئی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، وہ پہلے آ چکے ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ آخر زمانے میں اللہ زمین پر اتارے گا، امتی بن کر آئیں گے اور شریعت محمدیہ ہی کی پیروی کریں گے۔ تو آپ آخری نبی ہیں۔ اور چوتھے، آپ کی امت کو جو ایوارڈ ملا ہے، جو اسٹیٹس ملا ہے، جو تاج اس کے سروں پہ رکھا گیا ہے، اسی امت کے سر پر نہیں رکھا گیا، اور ایسا لقب کسی امت کو نہیں ملا جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے عطا فرمایا ہے، وہ خیر امت کا لقب ہے۔ خیر امت کا، بولو نا، امتیاز جو بخشا ہے، خیر امت، کنتم خیر امت۔ اور پانچویں، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، اور چھٹے، پوری بھومی کو، پوری دھرتی کو، پوری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا کہ جہاں وقت ہو جائے اذان دے کر نماز پڑھ لو، اذان نماز ہو جائے گی۔ البتہ شہر میں ہو، محلے میں ہو تو مسجد میں جا کر پڑھو، جماعت سے پڑھو۔ سب سے بڑی سنت اللہ کے نبی کی دعوت کے بعد جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ البتہ سفر میں ہیں، جنگل میں بکری چرا رہے ہیں، کھیتی میں ہیں، وہیں اذان دے کے پڑھ لو، 50 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں، اور 7ویں بات جو اللہ نے آپ کو، چھٹی بات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ روب اور دبدبا ہے جو ابھی عرض کیا گیا کہ دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے یا 3 میل کے فاصلے سے آپ کا روب اور دبدبا پڑتا تھا، جو اللہ نے سنت میں منتقل کر دیا۔ روب اور دبدبا، کتنی بات ہو گئی؟ 7 ہو گئی نا۔ اور 8ویں بات، آپ جوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ تو یہ 8 نعمتیں اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہے، جس کی برکتیں اتباع سنت کے سے امت کو بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا، جس میں یہ ہیبت اور روب کا ہے۔ تو سب لوگ سنت پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا وعملوا الصالحات۔ جو بھی کام کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو کریں گے، نبی کا طریقہ کیا ہے تو کریں گے اس طریقے پر۔ کہتے ہیں ہر وہ زندگی کھوٹی ہے، اور ہر وہ عمل اللہ کے ریفیوز اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو وعملوا الصالحات، ہر عمل کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عمل کریں دیکھیں یہ عمل کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اگر دیا ہے کہ ہاں اسے کرنا ہے تو اسے کرنا ہے، اور منع کیا ہے تو اسے نہیں کرنا ہے۔ پھر کیسے کرنا ہے؟ نبی نے جیسے بتایا ویسے کرنا ہے۔